بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین سیاسی صورتحال اور نظام عدل جو پاکستان میں اپنی تیزیاں دکھاتا ہوا نظر آتا ہے، اس کے اوپر آج بات کرتے ہیں۔ ایک معاملہ جو بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے وہ یہ ہے کہ سائفر کیس عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور ان کو 15 اگست گرفتاری ڈال دی گئی، یعنی کہ جیل کے اندر ہی 15 اگست کو عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے ذریعے، اور سائفر گمشدگی کیس ہے، سائفر لیک ہوا ہے اس حوالے سے کہ عمران خان صاحب نے سائفر گم کیا ہے یا سائفر عمران خان صاحب نے لیک کیا ہے۔ یہ وہ کیس ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی جاتی ہے، اور مزے کی بات یہ کہ پوری دنیا میں ملزم کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آج جج صاحب کو عمران خان صاحب کے سامنے پیش کیا گیا ہے اٹک جیل میں۔ مطلب بظاہر تو یہی لگتا ہے، لیکن اس کا جو کیا کہتے ہیں اصل حقیقت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اٹک جیل میں ہی عدالت لگائی جائے گی، اور وہاں پر لگانے کے بعد ابو الحسنات جو ہیں اسپیشل جج اسپیشل کورٹ کے، وہ اسلام آباد سے روانہ ہوتے ہیں اٹک سپرنٹینڈنٹ کے جو آفس ہے وہاں پر عدالت لگائی جاتی ہے، وکلاء بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو بھی وہاں پر پیش کیا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا جاتا ہے۔ یہ عدالت فیصلہ کرتی ہے، اور ابو الحسنات صاحب جو ہیں اسپیشل جج، وہ دوبارہ اسلام آباد روانہ ہو جاتے ہیں۔ اصل معاملہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کے کچھ اور کیسز ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو عمران خان صاحب کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ آج منظور ہو گیا ہے، یعنی کہ تقریباً 13 اگست تک، اور 13 ستمبر تک۔ اس کے علاوہ جو ساتھ القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں بھی عمران خان صاحب کی ضمانت خارج ہو چکی ہے، ظاہر ہے وہ پیش نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ 9 مئی کے حوالے سے بھی مقدمہ بنا لیا گیا ہے، درج کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 14 اور کیسز ہیں جن میں عمران خان صاحب کی ضمانت خارج ہو چکی ہے، کیونکہ ظاہر ہے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اٹک جیل میں۔ جو باقی تمام کیسز میں عمران خان صاحب روٹین کے ساتھ پیش ہو رہے تھے، ان کی ضمانتیں آہستہ آہستہ خارج ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ اب معاملہ کیا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، کیونکہ مجھے جو میری ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو عمران خان صاحب کو ریلیف دیا گیا ہے وہ وقتی ریلیف ہے۔ جو آئینی اور قانونی ریلیف بنتا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو سزا تو ہے وہ سسپینڈ ہوتی ہے، اور ساتھ نائلی سسپینڈ ہوتی ہے، اور عمران خان صاحب کو ریلیز کیا جاتا ہے، بھلے ہی بعد میں نیا ٹرائل چلتا ہے اس کے اوپر یا نہیں چلتا ہے۔ وقتی طور پہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے سوائے سزا سسپینڈ ہونے کے علاوہ، اور کچھ نہیں ہوا ہے۔ اور یہ وہ کیس ہے جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ ایڈمٹ کر چکا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ٹرائل کورٹ کا فیصلہ غلط ہے، اور سپریم کورٹ بھی اس کو اڑا کے رکھ چکی ہے، مگر عمران خان صاحب کو وقتی ریلیف دیا گیا ہے۔ اور اس سے جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ 15 اگست کی تاریخ کو عمران خان صاحب کو آلریڈی ایک کیس میں گرفتار کیا ہوا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اٹک جیل میں ہیں، اور وہاں پر ان کی گرفتاری ڈال دی جاتی ہے سائفر کیس میں سے۔ اب بات کرتے ہیں سائفر ہے کیا چیز۔ ویسے تو پورے پاکستان کو اس کا علم ہے کہ سائفر کیا ہے، لیکن میں ایک بار اس کو دوبارہ یادداشت تازہ کرنے کے لیے آپ کو ساری سٹوری کو ایک بار شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں۔ سائفر ایک حقیقت ہے، اور ڈونلڈ لو جو انڈر سیکرٹری امریکہ ہے اس نے ملاقات کی ہمارے سفیر اسد مجید صاحب سے جو امریکہ میں۔ ملاقات کے دوران اسد مجید صاحب کہتے ہیں کہ ان کا جو ٹیمپرامنٹ تھا وہ بڑا سخت تھا، اور اس میں انہوں نے میرے ساتھ جو گفتگو کی ہے وہ یہ ہے کہ
جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں وہ رشیا دورے پہ جاتے ہیں، اور رشیا دورے پہ جب وہ موجود ہوتے ہیں ماسکو میں، تب جو رشیا ہے وہ یوکرائن پہ اٹیک کر دیتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دورہ ہے، یہ جو عمران خان صاحب کا وزٹ تھا، یہ عمران خان صاحب کی اپنی مرضی پہ تھا، اور اس لیے لہٰذا عمران خان صاحب کو عدم اعتماد میں اڑایا جائے، حکومت سے نکالا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پاکستان کو بڑے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس قسم کی سٹوری ساری اسد مجید صاحب ایک لکھتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، وزارت خارجہ کو، پاکستان کو، اور اس کو سائفر کہتے ہیں، اور سائفر وہ کوڈ میں ہوتا ہے جو یہاں پر پاکستان میں آ کر اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، اور اس کے منٹس جو ہوتے ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہے، چاہے وہ آرمی چیف ہے، چاہے سپریم کورٹ ہے، جو بھی ہے، اس کو منٹس جو ہوتے ہیں سائفر کے وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ سائفر کابینہ میں ڈسکس ہوتا ہے، عمران خان صاحب کی کابینہ میں، اور اس کے اوپر پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جاتا ہے، جس کے اوپر ایک اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے کہ جی سائفر میں جو لینگویج یوز کی گئی وہ ان ڈپلومیٹک تھی، غیر سفارتی تھی، اور اس میں مداخلت کا عنصر موجود ہے، اس لیے ہم ڈیمارچ کرتے ہیں، اور ڈیمارچ بھی کیا گیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت چلی جاتی ہے عدم اعتماد میں، اور شہباز شریف صاحب کی حکومت آ جاتی ہے۔ شہباز شریف صاحب کے حکومت کے بعد یہ معاملہ پھر کابینہ میں آتا ہے، کابینہ اس کی دیکھتی ہے، اور کابینہ بھی یہ اعلانیہ جاری کرتی ہے جی مداخلت ہوئی ہے، سخت لینگویج یوز کی گئی، بلکہ ایون کہ شہباز شریف صاحب فلور آف دی ہاؤس اسمبلی میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ بالکل مداخلت ہوئی ہے، سخت لینگویج استعمال کی گئی ہے۔ اور پھر قومی سلامتی کمیٹی کا دوسری بار اجلاس بلایا جاتا ہے۔ یہ میں صرف اس لیے باتیں کر رہا ہوں، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ سائفر تھا تب بھی 2 بار قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا، وہاں پر کسی اور کاغذ کے ٹکڑے پر یہ بلایا نہیں گیا، اور پہلی بار جو بلایا گیا وہ عمران خان صاحب اس ٹائم پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، دوسری بار شہباز شریف صاحب تھے، یعنی کہ سائفر گم شدہ نہیں ہوا تھا، تب ہی شہباز شریف صاحب نے اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر ایک قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا۔ اگر سائفر گم ہوا ہوتا تو پھر سائفر گم شدگی کے اوپر بات چیت ہوتی، بلکہ اس کے اوپر نہ ہوتی کہ سائفر کیا کہتے ہیں مداخلت ہوئی ہے، یا سائفر ہمارے پاس آیا ہے اور اس طرح کی ان ڈپلومیٹک گفتگو کی گئی ہے۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں۔ پھر ڈیمارچ ہوتا ہے، اور اس ٹائم کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں بابر افتخار صاحب، وہ ایک اعلامیہ جاری کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل مداخلت ہوئی ہے، اور کیا کہتے ہیں جی اس میں ہم نے ڈیمارچ بھی کیا ہے، اور مداخلت اور غیر سفارتی زبان استعمال کی گئی ہے۔ پھر بعد میں کچھ عرصہ کے بعد اس کے اوپر پھر بہت سی چیزیں آگے چلتی گئی، اور لیکن یہ معاملہ کلوز ہو جاتا ہے، یعنی کہ کلوز سے مراد یہ نہیں کہ یہ معاملہ مین سٹریم میڈیا پہ اٹھالا جائے بہت بڑے لیول کا۔ پھر 9 مئی کے واقعات ہوتے ہیں۔ 9 مئی کے بعد ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد بہت سے مقدمات بنائے جاتے ہیں۔ مقدمات بنانے کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر سائفر کا مقدمہ بھی درج کر دیا جاتا ہے، اور سائفر کا مقدمہ درج کیا گیا ہے جی اس میں ایک خاص قسم کی شک نمبر 5 کیا کہتے ہیں درج کی گئی ہے، جو کہ بڑی سنگین شک ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے اوپر یہ سائفر گمشدگی یا سائفر لیک کا جو معاملہ ہے یہ ثابت ہو جاتا ہے، تو عمران خان صاحب 2 سال سے لے کے 14 سال تک ان کو قید ہو سکتی ہے۔ سائفر کے 2 پہلو ہیں، وہ میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں کہ 2 پہلو کیا ہیں۔ ایک تو سائفر گمشدگی ہے، اگر سائفر گم شدہ ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر معاملہ۔ دوسرا یہ ہے کہ سائفر لیک کرنا۔ سائفر گم شدگی کے معاملے میں عمران خان صاحب بچ جائیں گے، اس کی ریزن یہ ہے کہ جو اصل کاپی ہے وہ وزارت خارجہ میں موجود ہوتی ہے، اور جو منٹس ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر پاکستان کے آرمی چیف یا جو سپریم کورٹ کو بھیجے گئے یا صدر پاکستان کو یا اسپیکر اسمبلی کو بھیجے گئے وہ منٹس تھے، یا جو پبلکلی عمران خان صاحب نے کوئی پیج لہرایا ہوا ہے وہ بھی اس کے منٹس ہیں، وہ سائفر اصل سائفر نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں عمران خان صاحب
باقاعدہ طور پر بچ جائیں گے کہ سائفر جو ہے وہ گمشدہ نہیں ہوا، کیونکہ رانا ثناء اللہ اس ٹائم کے وزارت داخلہ میں موجود تھے اور وہ یہ کہتے ہیں، ان کا بیان آن دا ریکارڈ پڑا ہے کہ سائفر وزارت خارجہ میں موجود ہے، یہ انہوں نے کہا تھا۔ اس کے علاوہ جو میٹنگ بھی ہوئی تھی قومی سلامتی کمیٹی کی، وہ بھی اسی کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر ہوئی تھی، سائفر کے اوپر ہوئی تھی، ورنہ کہ وہ لوڈو کھیلنے کے لیے نہیں ہوئی تھی یا کسی اور سیٹ اپ کے لیے نہیں ہوئی تھی۔ تو اس پر تو عمران خان صاحب کا موقف کلیئر ہو جانا ہے۔ لیکن دوسرا جو ہے سائفر لیک، یعنی کہ خفیہ جو کاغذ ہے جو پاکستان سٹیٹ کے لیے کیا کہتے ہیں، جو ایک خفیہ ایک پیغام ہے وہ لیک کیا گیا، وہ کس نے لیک کیا ہے؟ تو اس وجہ سے جو شک نمبر 5 ہے وہ درج کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان صاحب، ان کا مجسٹریٹ کے سامنے ایک وعدہ معاف گواہ بننا، ایک بیان ریکارڈ کرانا، اور مجسٹریٹ کے سامنے یہ بیان ریکارڈ کرانے کے بعد ایک ان کی آڈیو بھی لیک ہوئی، جس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی گفتگو ہوئی ہے اعظم خان صاحب کی، اور انہوں نے کہا کہ لیٹس پلے، مطلب کہ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور ایک سیاسی بیانیہ بنایا گیا ہے۔ تو اعظم خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے روکا عمران خان صاحب کو کہ اس کو سیاست میں استعمال نہ کیا جائے، یہ خفیہ سیکرٹ کیا کہتے ہیں ڈاکومنٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو عمران خان صاحب کے وکلاء اگر اس کو ثابت کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کوئی سائفر لیک نہیں کیا، کوئی سائفر کیا کہتے ہیں لیک نہیں ہوا، یہ چیز ثابت کر جاتے ہیں، تو عمران خان صاحب کی سزا نہیں بنتی ہے اور عمران خان صاحب اس کیس سے فارغ ہو جائیں گے۔ اگر تو عمران خان صاحب کے وکلاء یہ ثابت نہیں کر پاتے کہ عمران خان صاحب نے کوئی ڈاکومنٹ لیک کیا ہے، اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا ہے، تو پھر عمران خان صاحب کو 2 سال سے 14 سال تک کے سزا ہو سکتی ہے۔ مین چیز یہ ہے لہذا کہ عمران خان صاحب اس ٹائم گرفتار ہیں سائفر کیس میں، اور باقی بھی کیسز میں ضمانتیں ان کی کینسل ہو رہی ہیں، خارج ہو رہی ہیں۔ اب اگر سائفر کیس سے نکل بھی جاتے ہیں تو پھر بھی عمران خان صاحب کے اوپر بہت سے کیسز ہیں، القادر ٹرسٹ کیس میں پھر یہ اریسٹ کریں گے، اور کیا کہتے ہیں وکیل قتل کیس ہے، اس کے علاوہ 9 مئی کے مقدمات کے کیس بنا دیے گئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا آنا باہر یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے۔ یہ اس لیے ساری چیزیں ہیں کہ عمران خان صاحب نہ کوئی ڈیل کر رہے ہیں، نہ کوئی ڈیل کے چکروں میں ہیں، نہ کوئی کیا کہتے ہیں NRO مانگ رہے ہیں، نہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو کرنا ہے کریں، میں پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں، یہ میرا گھر ہے اور یہاں پر رہ کر چیزوں کو فیس کروں گا۔ تو یہ اصل معاملہ ہے، سائفر حقیقت ہے، اور ایک صاحب نے تو بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ یہ ڈرامائی انداز میں لہرایا گیا پبلکلی، اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں کیوں رکھا ہوا ہے، گرفتار کس وجہ سے کیا ہوا ہے، عمران خان صاحب کے اوپر سائفر کیس مقدمہ کیوں بنایا گیا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب 3 دفعہ ریمانڈ پہ چلے گئے سائفر کیس میں، کس وجہ سے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں یہ ڈرامائی انداز میں لہرایا گیا، جب اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر عمران خان صاحب جیل میں کیا کر رہے ہیں سائفر کیس کے اوپر؟ دوسری سب سے بڑی اہم جو چیز ہے وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صدر مملکت نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے بل کے اوپر اور آرمی ایکٹ کے بل کے اوپر سگنیچر ہی نہیں کیے، تو پھر یہ مقدمات کس حساب میں چلائے جا رہے ہیں، ان کا سوال کا جواب کون دے گا؟ یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان جانے، اور جو کیا کہتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے کہ یہ عدل اور انصاف کے ساتھ کیا نظام کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ صدر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اوپر جو بل ہے اس کے اوپر سگنیچر نہیں کیے، اس کے اوپر خصوصی عدالتیں بن چکی ہیں، مقدمے درج ہو چکے ہیں، ٹرائل شروع ہو چکے ہیں، ریمانڈ دیے جا رہے ہیں۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے آگے، مزید حالات کس طرف جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔